جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. یہ دعا انس ہے. اب وقت نہیں کہ اس پر میں آپ کو تفصیل کروں اور اس کے ترجمے کو بیان کروں. حضور نے تحفے میں حضرت انس کو یہ دعا سکھائی اور کہا کہ دنیا میں تیرے اوپر کوئی ظالم اور جابر حاوی نہیں ہو سکے گا. حجاج بن یوسف نے سینکڑوں صحابہ کو، سینکڑوں انسانوں اور لاکھوں انسانوں کو قتل کیا، اور حضرت انس نے جب اس کے سامنے حق کلمے کا اعلان کرتے ہوئے جب ان کو ان کے سامنے پیش کیا گیا تو حجاج بن یوسف نے اتنا لحاظ تو کیا کہ یہ لفظ کہہ دیے کہ انس، اگر آپ نے میرے محبوب محمد مصطفیٰ، مانتے تو سب تھے نا، مانتے سب تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے. حجاج نے کہا کہ آپ نے میرے محبوب کریم محمد الرسول اللہ کی 10 سال خدمت نہ کی ہوتی تو آج تجھے بھی ایسے ہی قتل کر دیتا جیسے اوروں کو قتل کر دیا. کوئی رات ایسی نہیں گزرتی تھی کہ جس کو وہ قتل کر کے نہیں سوتا تھا، مگر پھر بھی بخشش اس کی بھی ہو جائے گی. کافر تو نہیں تھا نا، لیکن سزا بہت سخت پائے گا، اور پائی بھی صحیح. بہت لمبے واقعات ہیں. مختصر یہ کہ حضرت انس نے اس وقت یہ کہا کہ حجاج، تو میرا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا، تو میری طرف آ ہی نہیں سکتا، تو میری طرف سوچ ہی نہیں سکتا کہ تو میرے طرف ارادہ قتل کا کر کے تو میری طرف آ. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس نے اس دعا کو پڑھا ہوا تھا تو اس کے اوپر اتنا اثر اور روب پڑا کہ ارادہ بھی کر لیتا تو اس کے اوپر اللہ کی طرف سے فوراً کوئی نہ کوئی ایسی بلا مسلط ہو جاتی جو اس کا اس وقت بیڑا تمام کر دیتی. تو بہرحال یہ دعا ضرور یاد کریں اور یہ دعا اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. صبح سویرے پڑھ کے نکلیں. شیطان بھی دشمن ہے، انسان بھی دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے. جب یہ دعا پڑھ کے نکلو گے تو کوئی کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی. حضرت انس کہتے ہیں میں نے 18 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی 10 سال خدمت کی، 18 سال عمر تک میں حضور کے پاس رہا. میں نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصے سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، ہم آپ کے اخلاق کے برابر تو نہیں ہو سکتے مگر نقل تو اختیار کر سکتے ہیں. اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ حسن خلق عطا فرمائے، حسن خلق عطا فرمائے. آمین کہہ دیا کریں. اللہ انس کے صدقے، اس دعا کے صدقے اور حضور کے پیارے اخلاق کے کریمانہ کے صدقے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ حضور کی اس خیرات میں ہمیں بھی حصہ نصیب فرما دے. آج طبیعتوں کے اندر غصہ بہت ہے، اس سے بچنے کے لیے بھی یہ دعا بہت ہی بڑی ہی مجرب دعا ہے جو دعا انس ہے. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر شفیق اور رحیم تھے کہ آپ کے اندر ٹالرنس، معافی کا جذبہ حد درجے بھر کر کوٹ کوٹ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا. سیدنا انس رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کا یہ واقعہ پیش کرنے کے بعد ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو کہ صرف صحابہ کے ساتھ نہیں تھے بلکہ آپ دشمنوں سے بھی پیار رکھتے تھے، دل کے اندر نفرت نہیں رکھتے تھے. احد کے موقع پر جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسے بدبخت شخص نے آ کر آپ کو اکیلا پاتے ہوئے وار کیا کہ جس سے آپ کے اوپر جو خود تھی وہ خود آپ کے رخسار مبارک میں چبھ گئی اور اس قدر اندر چلی گئی کہ جس کو پھر نکالنے کے لیے عبید اللہ ابن جراحہ یاد کیا کریں. ان باتوں کو یاد کرنے پر اجر ملے گا.
ان ناموں کو یاد کرنے پر روز قیامت شناخت ہوگی۔ صرف دنیا میں کریکٹروں اور سیاستدانوں اور دنیا کی تاریخ دانوں کے نام یاد کرنے سے کوئی روز قیامت فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ ہوگا تو میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرے سے، ان کے ناموں سے، ان کے یاد دہانی سے، اور ان علماء اور صلحاء اور اصحاب کرام، ازواج مطہرات اور اہل بیت کے واقعات کو یاد بھی کریں، ان کے ناموں سے ذہن میں رکھیں، پھر اس کے اثرات اچھے پڑتے ہیں۔ عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے آپ کے چہرے سے اس خود کو نکالنے کے لیے اپنے دانتوں سے، اس وقت کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جس سے کھینچ کے نکالتے، اپنے منہ کا زور لگا کر اس جبڑے سے، آپ کے جبڑے مبارک سے، آپ کے رخسار مبارک سے اس خود کے ان دندانوں کو نکالنے کے لیے جب زور لگایا تو ان کے دانت بھی ٹوٹ گئے، اور اس وقت خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ قربان جاؤں، عبیدہ بن جرح کے منہ میں بھی، جسم پہ بھی آپ کا پاک مبارک خون بھی آ رہا تھا، اور اس حال میں آپ رو کے کہہ رہے تھے، اور صحابہ بھی دیکھ کے رو پڑے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، ان ظالموں کو اب تو بد دعا دے دیجیے، یا رسول اللہ ان ظالموں کو اب تو بد دعا دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لعنت کرنے کے لیے اور بد دعا دینے کے لیے نہیں آیا۔ آج تو ہم چھوٹی چھوٹی بات پر تانے بھی کستے ہیں، بد دعائیں بھی دیتے ہیں، پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور آخر تک وہ غصہ ہمارے دلوں کے اندر رہتا ہے۔ قربان جاؤں حضور کے تحمل پر، حضور علیہ السلام کے حلم پر، کہ دشمنان سامنے ہیں، وہ آپ کے خون کے پیاسے کھڑے ہیں، وار کر رہے ہیں، مگر قربان جاؤں اس موقع پر بھی آپ نے بد دعا نہیں دی، اور آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے اللہم اغفر واہد امتی فإنہم لا يعلمون، کیونکہ اللہ کا غضب بھی جوش پہ تھا۔ اگر کچھ بھی تھوڑا سا چہرے پہ بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کے اثرات آ جاتے تو قایا پلٹ جاتی اور سارے کے سارے کافر تباہ و برباد ہو جاتے، کیونکہ جس نے پیغمبر پہ حملہ کیا یا جس پہ پیغمبر نے حملہ کیا وہ کبھی بھی اللہ کے نزدیک بچ نہیں سکتا، وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ جو پیغمبر کو قتل کرے یا قتل کے ارادے سے آئے یا کوئی پیغمبر کے ہاتھ سے قتل ہو جائے تو وہ بہت ہی بڑا مجرم ہوتا ہے۔ حضور نے اس وقت یہ دعا کہ اللہم اغفر واہد امتی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کے اس گناہ کو تو معاف کر دے، اس گناہ کو معاف کر ورنہ تیرے غضب سے کہیں یہ برباد نہ ہو جائے۔ میں ان کو معاف کرتا ہوں، تو ان کو معاف کر دے۔ وَحْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ قوم مجھے نہیں جانتی کہ میں ان کا کتنا خیر خواہ ہوں، میں ان کی آخرت کی فکر کرتا ہوں، ان کے اخلاق کی فکر کرتا ہوں، ان کے ایمان کی فکر کر کے آتا ہوں، لیکن یہ مجھے نہیں جانتے، اے اللہ تو انہیں معاف کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی کہ جس کی وجہ سے کافروں کو اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئی۔ اسامہ ابن آسال یہ بہت بڑا تاجر تھا، اس کا غلہ مکہ کی طرف آیا کرتا تھا یمن سے، یہ قیدیوں میں پکڑا گیا۔ جب پکڑ کے اس کو حضور کے سامنے پیش کیا گیا، کیونکہ بہت بڑا تاجر تھا اور اپنا پیسہ سارا کا سارا اسلام کے خلاف خرچ کرتا تھا، اور اس جنگ کے اندر تقریباً اس کا پیسہ خرچ ہوا تھا۔ مالی سپورٹ کرنے والے کافروں کے بڑے بڑے سرغنے میں یہ بھی ایک مشہور و معروف سرغنہ تھا، اسامہ سمامہ سے کے ساتھ، سمامہ سے میم الف میم ہے ماں، سمامہ ابن آسال۔ یہ جب پکڑا گیا تو مسجد نبوی میں ستون کے ساتھ اس کو باندھ دیا گیا۔ حضور کا ساتھ حجرہ تھا، حجرہ مبارک سے آپ جب بہر آتے یہ ہفتہ بھر وہاں باندھا رہا، کیونکہ اس نے قتل بھی کیے تھے، اور اس حال میں وہ پکڑا بھی گیا۔ جنگ تو ہو گئی تھی، جنگ کے بعد پھر قیدی پکڑے گئے۔ حضور آ کے اس کو دیکھتے تھے کہ ایک بہت بڑا تاجر ہے، آپ کا معاملہ دیکھیے۔ اس نے آپ کے سامنے 3 باتیں پیش کی۔ پہلی بات یہ تھی کہ میں ایک بہت بڑا تاجر ہوں اور مکہ کی ساری تجارت میرے غلے پہ چلتی ہے، مجھے چھوڑ دو، میں یہ حق رکھتا ہوں۔ دوسری اس نے یہ کہا فدیہ لے لو،
مجھے چھوڑ دو۔ تیسری بات اس نے کہی کہ پھر مجھے معاف کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن یا 5ویں دن اس کو دیکھ کے اسے تھوڑی سی محبت بھرے لہجے میں اسے دعوت ایمان دی۔ دعوت ایمان جب دی تو وہ ایک بڑا سردار ہے، مان تو چکا تھا، جان تو چکا تھا کہ حضور کا قیدیوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے، اور وہ قیدی جو قاتل قیدی، وہ قیدی جو دشمن قیدی، آپ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے تھے، آج قیدیوں سے کیا معاملہ ہوتا ہے، ہماری عافیہ صدیقی کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا اور کیا کچھ ہو رہا ہے۔ امت کی بیٹی آج بھی جیل میں بند ہے، مگر کوئی بولے تو وہ بھی دہشت گرد، جو اس کی سپورٹ کرے وہ بھی دہشت گرد۔ کم از کم دعا تو کر لیا کریں کہ اللہ اسے باعزت بری کر دے، کہہ دعا میں روز قیامت پوچھ گچھ ہو سکتی ہے۔ میری سیٹ کی فکر مت کریں، مجھے اپنے رب سے سب کچھ ملنے کا، جو ملنا ہے وہ مل چکا ہے اور ملے گا، ملتا رہے گا۔ اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، جیسے ہماری دعائیں تو نے ان مظلوموں کے حق میں قبول کی ہیں جو میں ہر رات کو کھڑے ہو کر اپنے اللہ کے حضور مجاہدین اسلام کے لیے دعا کرتا تھا، شکر ہے الحمدللہ میری وہ دعا قبول ہوئی ہے۔ 20 سال سے وہ دعا کر رہا تھا، کوئی رات میری خطا نہیں ہوئی تھی۔ آج بھی یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ ہماری اس بیٹی بہن کو ان دشمنوں کے چنگل سے آزاد کر کے باعزت بری کر دے، آمین۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعوت اسلام دی، دعوت اسلام دی تو اس کے بعد اس نے انکار کر دیا، کہا کہ میں ایمان قبول نہیں کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ شخص ایک بہت بڑا تاجر بھی ہے، جس سے امت کی خیر خواہی بھی ہے، جس سے امت کے اندر بقا بھی ہے، مالی تجارت بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں امت کے لوگ پریشان حال نہ ہو جاؤ۔ آپ ہر قسم کے معاملات کو دیکھ کر فیصلہ کیا کرتے تھے۔ آپ ایک عظیم مدبر بھی تھے، ایک عظیم جرنیل بھی تھے، اور ایک عظیم فلسفی بھی تھے، اور امت کے نبی بھی تھے۔ کہ آپ نے اسے کہا کہ اچھا اسامہ میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ اس نے کہا کہ مجھے تو امید یہی ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے دشمنوں کے ساتھ حلم اور محبت والا معاملہ کرتے ہیں۔ اور وہ واقعہ اس کو یاد تھا، جو واقعہ عثمان بن طلحہ شیبی کا، کہ جس وقت حضور مکہ کو چھوڑ کے آ رہے تھے اور 2 رکعت پڑھنے کے لیے مسجد بیت اللہ کے اندر کعبۃ اللہ میں داخل ہونے کے لیے صرف 2-4 منٹ مانگے تھے کہ مجھے یہاں 2 رکعت پڑھنے کی اجازت دے دو۔ وہ عثمان بن طلحہ نے اس وقت، جو شیبی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اس بات پر انکار کر کے کہا کہ ہمارے بتوں کو جھٹلانے والے، ہمارے گھر بیت اللہ میں تم ہمارے بتوں کو یعنی نکالنے کے لیے، یہاں 2 رکعت پڑھنے کے لیے میں تجھے کیسے اجازت دوں؟ تو حضور نے یہ لفظ کہے تھے کہ وہ وقت پھر یاد کرنا کہ جب میں یہاں فاتح بن کے داخل ہوں گا، اور جہاں تو بیٹھا ہے میں بیٹھوں گا، جہاں میں کھڑا ہوں تو کھڑا ہوا ہوگا۔ مگر اس کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ یہ میرے محبوب کی زبان تھی، جو اللہ کی کلام تھی، اللہ پوری کر دیتا تھا فوراً۔ یہاں تک کہ بات گزر گئی 8ویں ہجری کا، 8 ہجری کو فتح مکہ ہوا، آپ فاتح بن کر کسوہ اونٹنی پہ سوار تھے، آپ کا سر مبارک جب فاتح بن کے آپ جب مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے تھے، بادشاہ جو فاتح بن کے داخل ہوتے ہیں، اکڑ کے داخل ہوتے ہیں، میرے محبوب تجھ پہ قربان جاؤں کہ تیری فاتحانہ انداز بھی کچھ عجیب تھا، کہ آپ کی گردن مبارک اونٹنی کی گردن کے قریب جھکی ہوئی تھی، اور اس حال میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے مکہ میں فاتح بن کے داخل ہو رہے تھے۔ اسی وقت اللہ نے اس عثمان بن طلحہ، اس شیبی خاندان کے اس فرد کو زندہ رکھا ہوا تھا، اور وہ پکڑے ہوئے آگے پیش کیا گیا۔ اس نے سب سے پہلے آ کر بیت اللہ کی چابیاں آپ کے حوالے کیں، آپ نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا، اندر جا کے 2 رکعت ادا کی، اور اس کے بعد چوکھٹ پہ بیٹھ کے آپ نے عثمان بن طلحہ کو کہا سامنے آ جاؤ۔ وہ سامنے آ گیا، پوری خلقت دیکھ رہی ہے۔ آپ نے کہا عثمان وہ بات یاد ہے جو میں نے تجھے کہی تھی؟ کہا ہاں بالکل یاد ہے۔ اچھا اب تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ مختصر کر رہا ہوں، وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے، میں کیا معاملہ کروں تیرے ساتھ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیکھ کے جانتا تھا، کیونکہ حضور کے اخلاق سے کافر بھی آشنا تھے، جانتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ آج کا مسلمان جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، مگر تابع داری کرنے کے لیے تیار نہیں۔
حضور کے صحابہ جیسی زندگی بناؤ، صرف زبانی جمع خرچ نہ ہو، بات کر دی، سن لی، آنکھوں سے آنسو بہا لیے، یا کتابوں میں یا تحریروں میں آپ نے لکھ دیا، نہیں کچھ نہیں فائدہ جب تک کہ زندگی کو میرے محبوب کے طرز طریقے پر عمل کے ساتھ نہیں گزارو گے، اس وقت تک نجات ممکن نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عثمان شیبی ایک ہی جملے میں بات ختم کر کے کہتا ہے، حضور اس سے پوچھتے ہیں عثمان ذرا بتاؤ تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ عثمان بن طلحہ نے 2 لفظوں میں بات ختم کی، لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، کہا اخ کریم و نبی کریم، تو بڑا کریم بھائی ہے اور تو بڑا کریم نبی ہے، بے شک جو تو نے کہا تھا سچ کہا تھا، تیری نبوت کی نشانی سچی ثابت ہو گئی۔ حضور پر وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، حضور اسے معاف صرف نہیں کرتے بلکہ چابیاں بھی اس کے حوالے کرتے ہیں اور ساتھ دعا بھی دیتے ہیں، شیبی اب یہ میری دعا ہے، قیامت تک خاندان تیرا چلتا رہے گا، تیری نسل نہیں دم کٹی ہوگی، آگے چلے گی، اور قیامت تک کوئی بھی بادشاہ آئے گا، تیرے بچہ اگر ہوگا تو وہ جب تک بیت اللہ کا دروازہ نہیں کھولے گا، بادشاہ وقت بھی بیت اللہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ قربان جو آج اس پر بات سچی ثابت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ وہی ثمامہ بن آسال، وہ حضور کی اس پیشکش کو جب لے کے چلتا ہے، کچھ راستے پہ جا کر غسل کر کے پھر واپس آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ اگر میں اس وقت کلمہ پڑھ لیتا تو لوگ مجھے طعنہ دیتے کہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھو۔ غیرت تو تھی نرموں میں، لیکن اب میں اپنی مرضی سے آ کر ایمان قبول کر رہا ہوں، مجھے قبول کر لیجئے۔ حضور نے اس کو کلمہ پڑھا دیا، آپ کے اخلاق کریمانہ کی برکت سے اس کا پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ جب وہ یمن میں گیا اس نے کہا آپ کافروں پر میرا غلہ بند، جو میرے نبی کے دشمن ہیں ان کے لیے میری تجارت بند۔ ہم تو نبی کے دشمنوں سے دوستیاں بھی کرتے ہیں، ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز کا بائیکاٹ کر لو، وہ سپورٹ کر رہے ہیں مرزائیوں کو، ختم نبوت کے دشمنوں کو۔ ہم نے کہا نہیں، ہم تو ان کی پروڈکٹس خریدیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، وہ بھی مسلمان ہونے والے ایک سبق دے کے جاتے ہیں، مگر جہاں تجارت کی اجازت ہے وہاں بھی قانون مرتب کر دیے جاتے ہیں کہ ہر طرح سے آپ یہودیوں سے، عیسائیوں سے، غیر مسلموں سے اپنی تجارت قائم رکھ سکتے ہیں، مگر جہاں بغاوت ہو، جہاں ایمان اور اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والا کوئی گروہ آگے آئے، اس کے ساتھ پھر لین دین، تجارت اور تعلق اور پھر ہمسائیگی اور کوئی کسی قسم کا تعلق پھر ختم ہو جاتا ہے۔ وہاں پھر عشق نبی کی بات آتی ہے، ایک عشق مصطفیٰ ہے اگر ہو جائے نصیب، ورنہ دھرا ہی کیا ہے جہان خراب میں۔ ہمارے پاس تو صرف محبت رسول کا حوصلہ ہے کہ جس کی وجہ سے روز قیامت حضور کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ اسامہ ابن آسال کے بارے میں جب پتہ چلا کہ اس نے تجارت بند کر دی، غلہ بند ہو گیا، مکہ کے لوگ چیخ پڑے، حضور کے پاس وفد بھیجا، آپ کا ہی متبع ہے جس نے ہمارے غلے کو بند کر دیا ہے۔ حضور نے اس کو پیغام بھیجا، ایسا نہیں کر سکتے آپ، غلہ اپنا جاری کر دو۔ وہی ثمامہ بن آسال جو حضور نے جس کو رہائی دی، اس